مولانا خالد محمود ضیاء صاحب مظفر گڑھ سے پوچھتے ہیں کہ شریعت میں مناظرے کی حیثیت کیا ہے؟ شریعت میں مناظرے کی حیثیت وہ ہے جسے علامہ حسکفی رحمہ اللہ نے الدر المختار کی 9ویں جلد صفحہ 406 پر لکھا۔ فرماتے المناظرۃ فی العلم لنصرت الحق عبادۃ، حق کی نصرت کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے، حق کے غلبے کے لیے مناظرہ کرنا یہ عبادت ہے۔ جس طرح دیگر عبادات ہیں، دین کی سربلندی اور دفاع کے لیے مناظرہ کرنا یہ بالکل عبادت ہے۔ یہ علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ایسا ہو جس کا مقصد کسی مسلمان کو ذلیل کرنا ہو، جس کا مقصد اپنے علم کا اظہار ہو، جس کا مقصد مال اور دنیا کا حصول ہو، اس بندے کے لیے مناظرہ کرنا حرام ہے۔ اور یہ صرف مناظرہ نہیں بلکہ ہر دین کا کام جس میں کسی مسلمان کی ذلت مقصود ہو، جس میں شہرت مقصود ہو، جس میں دنیا مقصود ہو، وہ کام کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور ایسا کام کرنے والا بندہ اجر و ثواب کی بجائے وعید کا مستحق ہوگا، سزا کا مستحق ہوگا۔ تو مناظرہ کرنا یہ عبادت ہے، ہمارے فقہا نے لکھا ہے، ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ لیکن مناظرے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ڈنڈا اٹھانا اور کسی باطل کے پیچھے دوڑ پڑنا۔ مناظرہ کا مطلب یہ ہے جب پانی سر سے گزر جائے، اس کے علاوہ کی صورت نہ ہو تو پھر دلائل کا تبادلہ کرنا، احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے علم کا اظہار کرنا، دلائل کی دنیا میں اپنے دلائل دینا، اور جو شبہات، شکوک و شبہات پیش کیے جاتے ہیں ان کا رد کرنا، یہ عالم کی ذمہ داری ہے۔ علماء کا حق بنتا ہے کہ اشاعت دین کے ساتھ ساتھ دین کا تحفظ بھی کریں، دین کا دفاع بھی کریں۔ اسلام کے کسی عقیدے پر اعتراض ہو دلیل کے ساتھ جواب دیں، مسئلے پر اعتراض ہو دلیل کے ساتھ جواب دیں۔ اور یہ صرف علامہ حسکفی کی رائے نہیں ہے، یہ قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہے۔ قرآن کریم کا 3 پارہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور نمرود کا تذکرہ کیا۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے وجود پر دلائل دیے، اللہ کی توحید پر دلائل دیے، اور نمرود کو بتایا کہ خدا تو نہیں بلکہ خدا وہ ہے جو موت و حیات کا مالک ہے، سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم نے دلائل کا تبادلہ کیا۔ جس امام کی ہم عقائد میں تعبیرات کو مانتے ہیں، امام ابو منصور ماتریدی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے تعویلات اہل سنت میں لکھا۔ علامہ نصفی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مدارک، تفسیر نصفی میں لکھا، اور حضرت مولانا محمد ادریس کاندھری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257 کو مناظرہ کے جواز کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا 14واں پارہ سورۃ النحل میں ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ رب العزت نے جدال بالاحسن کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہوا رد علی من یقبل مناظرۃ فی الدین، جو شخص یہ کہتا ہے کہ مناظرے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مناظرہ فساد کا ذریعہ ہے، مناظرہ بھی دین کا حصہ ہے۔ جو بندہ مناظرے کا انکار کرے، قرآن کریم کی 14ویں پارے کی سورہ نحل کی یہ آیت اس بندے کی بات کی تردید کرتی ہے، اس کی بات قابل التفات نہیں ہے، اس کی بات کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ باقی اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے اس کا اس فن پر مطالعہ نہیں ہوگا، اس بندے کی یہ فیلڈ نہیں ہوگی، اس کی فیلڈ دوسری ہو سکتی ہے، لکل فن رجال، وہ اپنے فن کا آدمی ہوگا۔ لیکن ہمیں چاہیے ایسے موقع پر جس فن میں کام کریں، کسی دوسرے اہل حق فن والے کی تردید بھی نہ کریں اور فن والوں کے کام کو غلط بھی نہ کہیں۔ دین کے معاملے میں ہم ایک دوسرے کے معاون، مددگار اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے والے بنیں۔ جتنا دین کا کام کر سکتے ہیں کرنا چاہیے، جو نہیں کر سکتے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ دنیا کے جس کونے میں اہل حق کی جو جماعت، جو ادارے، جو تحریکیں، جو افراد دین کے جس شعبے میں کام کر رہے ہیں، اللہ ان کے کام کو قبول فرمائے، اللہ ان کی مدد اور نصرت فرمائے، اللہ ان کی غیبی مدد فرمائے، اور ان کو اس کام کے لیے جتنے اسباب کی ضرورت ہے اللہ رب العزت اپنے خزانہ غیب سے ان کو اسباب بھی عطا فرما دیں۔